بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں میرا تو اصل دل سے پوچھیں تو یہ ماننا ہے کہ ہم ایسی مثالیں چھوڑ کے جائیں کہ آنے والے اس کو کنٹینیو کریں. ہونا تو یہی چاہیے کیونکہ کوئی بھی سدا کسی چیز پہ نہیں رہتا. لیکن یہ بات ضرور ہے آپ کی کہ ہم نے جو اس بار پلان کیا تھا اور ہے انشاءاللہ تعالی کہ 1 ملین لوگوں کا افطار اور ڈنر یہاں ہم اس گورنر ہاؤس میں کریں گے. اسی طرح یہ 50,000 بچے یہاں تعلیم حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور راشن ڈرائیو بھی ایسے ہی چلتی رہے گی. لیکن آپ کے سوال میں اگر گورنر کوئی ہوا اور تو میں خود چل کے آ کے اس سے ریکویسٹ کر لوں گا کہ ہمیں کم از کم اس گورنر ہاؤس میں ان 3 کاموں کو کرنے کی اجازت دے دی جائے. گورنر صاحب، پہلے تو ویڈیو لیکس ہوتی تھیں، آج کل آڈیو لیکس ہو رہی ہیں. آپ کی بھی ایک آڈیو سامنے آئی ہے اور اس پہ کئی باتیں کی جا رہی ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کوئی نیا نام گورنر کے لیے خالد بھائی کو بتا دیا گیا ہے اور اس بار ووٹ کم ملے. پہلے جو ہے وہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ تھے تو ووٹر، جب آپ پی ڈی ایم کے ساتھ گئے تو ووٹر ناراض ہو گئے. تو یہ آڈیو لیک میں کیا باتیں سیاق و سباق سے ہٹ کے بیان کی گئی ہیں اور یہ واقعی صحیح آڈیو ہے؟ دیکھیں پہلے تو آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ میں شکر ادا کروں کہ میری کوئی ویڈیو لیک نہیں ہے. تو آڈیو لیک جو ہے وہ سبھی کے سامنے ہے اور اس میں کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے. یعنی ظاہر ہے وہ لیک ہوئی ہے تو آپ لوگوں کے لیے وہ آڈیو لیک ہے. لیکن جو باتیں ہم نے مذاکراتی کمیٹی نے لاہور میں اور اسلام آباد میں جن سے کی تھیں اسی کی ڈی بریف تھی. ہم رابطہ کمیٹی کے سامنے وہ ساری باتیں دہرا رہے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ آج جو قومی اسمبلی میں ممبران نے حلف لیا ہے اگر اس حلف کی سب پاسداری کریں اور واپس آ کر اپنے اپنے علاقوں میں عوام کے لیے کام کریں تو میرے خیال سے یہ ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. جو باتیں ہم نے کی ہیں اس کا مصطفیٰ کمال بھائی نے پہلے ہی سارا ذکر کر دیا ہے. میں نے بھی کل اپنے ترجمان کی طرف سے میرے خیال سے بتا دیا ہے کہ کیا حقیقت ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے آگے بڑھنا چاہیے ہمیں اور آگے بڑھنے کے لیے اگر کسی کو پیچھے بھی ہٹنا پڑے تو اسے اپنی ضد نہیں بنانی چاہیے. اگر میرے پیچھے ہٹنے سے میرے اس عہدے کو کسی اور کو دلانے کی ضد والے شخص کی اگر انا ہو تو اس کو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. میں پیچھے آنے کے لیے تیار ہوں اور میں اس لیے پیچھے آنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر وہ یہ 3 انیشیٹو گورنر ہاؤس میں چلتے ہیں تو وہ مجھے چلانے دیں یا خود اس سے اچھا چلائیں. لیکن اگر کہیں ایک ڈیڈ لاک کی صورت پیش آ جاتی ہے تو مجھے سب سے پہلے قربانی دینے میں اس لیے پہل کرنی چاہیے کہ جب ہم لوگوں کی فلاح بہبود اور لوگوں کی ویلفیئر کی بات کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے مذہب کی طرف جا کر دیکھیں تو حکومتوں کا کام ہی ویلفیئر کرنا ہوتا تھا. یہاں آ کر یہ چینج ہو گیا کہ یہاں حکومت میں پرائرٹیز کسی اور چیز کی ہیں. اصل تو لوگوں کی خدمت کرنا ہی اصل لوگوں کے دلوں پر حکمرانی ہے. تو وہ ہم انشاءاللہ جاری اور ساری رکھیں گے. اس میں آپ کو انشاءاللہ کمی نظر نہیں آئے گی. اچھا گورنر صاحب ایک سوال یہ تھا کہ جب ایک فارمولہ برسوں سے طے ہے سندھ کے اندر کہ گورنر جو ہے وہ شہری علاقوں کا نمائندہ ہوگا اور شہری علاقوں کی جو اکثریتی جماعت ہے اس کا نامزد کردہ ہوگا اور اس دفعہ تو ظاہر ہے کہ مینڈیٹ بھی بھرپور مینڈیٹ ملا ہے شہری علاقوں کا ایم کیو ایم پاکستان کو اور اس نے آپ کو نومینیٹ کر دیا ہے. تو یہ فارمولہ تو بہت برسوں سے طے ہے، تو پھر اس فارمولے کی خلاف ورزی کیوں اور کون کر رہا ہے؟ دیکھیں صابر بھائی، کون کر رہا ہے یہ تو بڑا سوال ہے. کیا ہم روک سکتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. تو اگر کوئی چیز آپ روک نہ سکتے ہوں تو اس پر زیادہ ذہن نہیں لگانا چاہیے. میرا وہی جواب آپ کے سوال میں بھی ہوگا کہ اگر مقصد، دیکھیں میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ کام کرنے کے لیے اختیار کی نہیں کردار کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ظفر عباس صاحب نے اپنے کردار سے ثابت کیا.
تو میں سمجھتا ہوں کہ کام ہوتے رہیں گے، سیاست بھی چلتی رہے گی، لیکن اگر میری کوئی سنے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے۔ کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کس معاشی بحران سے گزرا ہے۔ اگر کسی کو اس کا احساس کرنا ہے تو ان بیٹھے ہوئے 208 لوگوں میں سے کسی ایک کو یہاں بلا کر اس کی زندگی کا حال پوچھ لیں۔ پاکستان اس وقت وہاں کھڑا ہے، لیکن ہم اس پاکستان کو یہاں لیے کھڑے ہیں۔ ہمیں اقتدار چاہیے، ہمیں عہدے چاہیے، ہم اس کی بندر باٹ کے سودے کر رہے ہیں۔ میں تو خود اپنی جماعت سے بھی کہوں گا کہ قربانی دیں، آئیں ایک نئی بنیاد ڈالتے ہیں، اور میں شروعات کرتا ہوں۔ جس طرح اس گورنر ہاؤس میں ہم نے نئی بنیادیں ڈالی ہیں، جس کا اعتراف دوست بھی کر رہا ہے، دشمن بھی کر رہا ہے، کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ 14.5 لاکھ لوگ 16 مہینے میں گورنر ہاؤس آئے ہوں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ 5.5 لاکھ لوگوں نے اس گورنر ہاؤس کے سبزہ زار میں بیٹھ کے آئی ٹی کے ٹیسٹ دیے ہوں۔ 3.5 لاکھ لوگوں نے یہاں سے راشن کے باکسز لیے ہوں، اور 3.5-4 لاکھ لوگوں نے افطار ڈنر کیا ہو۔ تو جیسا وہ پہلی بار ہوا ہے، تو میں قربانی دینے کا پہلا سلسلہ بھی خود کرنے کو تیار ہوں، لیکن سامنے آئیں، وہ بتائیں کہ کیسے لوگوں کے ساتھ چلیں گے۔ اگر چلتے ہیں تو اس سے اچھی کیا بات ہے۔ میں اپنی ان ذمہ داریوں کو اپنے کاندھوں سے اتار کے اس کے سر کا تاج بنانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ یہاں بیٹھ کر ان سارے انیشیٹوز میں ہم نے کوئی گورنمنٹ سے پیسے نہیں لیے، میں نے کسی سے 1 روپیہ نہیں لیا۔ یہ جو موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں، اس میں پہلا حصہ اپنا خود ڈالا ہے، یہ ظفر عباس بھائی بیٹھے ہیں سامنے۔ پھر اپنے دوستوں کو کہا کہ کیش نہیں چاہیے، موٹر سائیکل خرید کے دو۔ تو ہم نے تو کسی کے پیسے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تو یہ سب اسی گورنر ہاؤس سے ہوا ہے۔ کوئی اپنا عہدہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اس ملک میں، ہر آدمی مانگ رہا ہے۔ میں آج میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں دینے کو تیار ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ثابت قدم رہیں گے، اور کوئی پریشانی نہیں ہے۔ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اس منصب پر بٹھایا ہوا ہے۔ مکمل حوصلے کے ساتھ، عہدے پہ نہ بھی ہوئے تو آپ سب میڈیا گواہ رہے گا کہ اسی طرح سے لوگوں کے کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ گورنر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بڑے طویل مذاکرات کیے اسلام آباد میں، اور آپ خود ایک ہفتے موجود رہے نون لیگ کے ساتھ، لیکن آج جو خبریں آ رہی ہیں کہ ایم کیو ایم جو کہ الیکشن سے پہلے اتحادی بنی تھی، اس کو صرف ایک وزارت دی جا رہی تھی، جبکہ مصطفیٰ کمال کہہ چکے ہیں کہ انہیں 5 سے 6 ایسی وزارت چاہیے جو ان کے لوگوں کے کام آئے۔ لیکن آج اطلاعات یہ آئی ہے کہ ایم کیو ایم نے وزارتیں نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور اب صرف وزیر اعظم جو نامزد ہے شہباز شریف، اس کو ووٹ دیں گے۔ تو کیا مذاکرات کے دوران ایسے کوئی اشارے ملے تھے کہ نون لیگ ہمیشہ کی طرح، چونکہ 90 سے اٹھائیں تو اب تک وہ کراچی کے ساتھ دغائی کرتے آ رہی ہے، تو یہ بھی کوئی اسی کا سلسلہ ہے؟ اگر میری ذاتی حیثیت میں پوچھیں تو میں کہوں کہ مجھے وزارت نہیں، ایک موٹر سائیکل چاہیے، اگر کوئی دے سکتا ہے تو۔ اور دغا اور ایک نقطہ اگر ہٹا دیں تو دعا بن سکتی ہے، تو ہم تو دعا کے لیے کہیں گے آپ سے بھی۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ میڈیا کے ساتھی بھی بڑے ظالم ہیں، کسی نے موٹر سائیکل کا سوال نہیں کیا، سیاست پہ ہی سیاست ہو رہی ہے۔ ارے کوئی ان لوگوں کا بھی پوچھ لو جو پیچھے بیٹھے ہیں کہ ان کی باری کب آئے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے، پردے کے سامنے بھی کیا ہے اور پیچھے بھی کیا ہے۔ بس دکھ اس بات کا ہے کہ ان لوگوں کا، جو 24 کروڑ لوگ ہیں، ان کی سوچنے کا، ان کی طرح سوچنے کا جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سبھی کو توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے کہ ہم کوشش کریں کہ لوگوں کی زندگی بہتر کریں، معیشت پر بات کریں، جن کو وزارتیں چاہیے وہ بھی معیشت کو مستحکم کریں، جن کو نہیں چاہیے وہ بھی بیٹھ کے مستحکم کریں، لیکن ایک وعدہ سب کریں
کہ ہمیں ہماری سیاسی جماعتوں کے مستقبل کی فکر نہیں ہونی چاہیے، اپنی ذات کے مستقبل کی فکر نہیں ہونی چاہیے، ان 24 کروڑ لوگوں کے مستقبل کی فکر ہونی چاہیے۔ آخری سوال لینے میں گورنر صاحب، ایک تو آپ نے 300 تندوروں کی بات کی تھی، وہ تو ابھی نہیں لگے اس دفعہ، لیکن یہ جو سیاسی تندور ہے اس کے اندر تو ابھی بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اس کے اندر آپ کی جو ہے گورنری بھی جا رہی ہے، اب یہ اطلاع بھی آ گئی ہے، تو یہ وعدے وفا بھی نہیں ہوئے۔ دوسرا، آپ نے پیپلز پارٹی اور جو ایم کیو ایم کے درمیان جو ٹینشن تھی اس کو جو کریٹ ہوئی، اس کے اندر کوئی پل کا کردار ادا شاید نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے ایم کیو ایم آج وزارتیں نہیں لے پائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ نے بات تندوروں کی تو آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے عبداللہ شاہ غازی تندور کا افتتاح کرا، جہاں 8,000 کے قریب روٹیاں 2 روپے کی بھی نہیں بلکہ مفت دی جا رہی ہیں، اور یہ ظفر عباس بھائی سامنے بیٹھے ہیں۔ جتنے تندور ہم نے کہے تھے اتنے تو نہیں، لیکن پہلے 48 تندوروں پہ کام ظفر بھائی کمپلیٹ تقریباً ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسے بھی کرتے رہیں گے، باقی بھی چیزیں کرتے رہیں گے۔ لیکن آپ کی اطلاع کے لیے میں یہ واضح کر دوں، کسی ایک تندور کے پیسے بھی میں نے گورنمنٹ سے نہیں لیے، اور نہ ہی گورنمنٹ کا ٹینڈر لیا ہے کہ وہ پورا ہو جائے گا۔ یہ اپنی مدد آپ کے تحت ہے۔ میری تو آپ سے بھی درخواست ہوگی کہ کوئی اگر آپ کو بھی ملے تندور ڈونیٹ کرنے والا تو ہم سے رابطہ کر لیں، کیونکہ ہم نے 300 تندور کھولنے ہیں۔ دوسری بات، جہاں تک آپ نے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی بات کی، دیکھیں بحیثیت گورنر سندھ آپ سبھی گواہ ہیں کہ ہم نے ایم کیو ایم کے دھڑے ہوں یا باقی سیاسی جماعتیں ہوں، ان سب کے پاس میں چل کر گیا ہوں، اور ابھی بھی جو بیچ میں کرائسس آیا تھا تو میں نے سبھی جماعتوں کے سربراہان کو خود ٹیلی فون کیا، جس میں چودھری شجاعت صاحب، سراج الحق صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، اور میری یہی کوشش رہے گی انشاءاللہ آگے بھی، اور وہ یہی رہے گی کہ مفاہمت اس لیے کی جائے کہ ہمیں لوگوں کے مستقبل سے نہیں کھیلنا، یہ سیاسی لڑائیوں نے ہی ان کا مستقبل خراب کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ فکر نہ کریں، تندور بھی کھولیں گے اور موٹر سائیکلیں بھی اسی طرح ملتی رہیں گی، 50,000 لوگوں کا جو مستقبل ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھے گا، اور راشن ڈسٹریبیوشن بھی چلتی رہے گی، اور سیاسی جو ٹیمپریچر ہے اس کو بھی کم کرنے کے لیے میں اپنا کردار ادا کرتا رہوں گا۔ شکریہ بہت بہت سب کا۔